اور بھی بخاری شریف میں دعائے کرب کے نام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب تعین کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے موقع پر کس الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی کن صفات سے دعا مانگنی چاہیے باقاعدہ ترجمۃ الباب قائم کر کے وہ ذکر کیا ہے۔ اب پڑھنے والوں کا تو چونکہ وہ عربی میں ہو جاتا ہے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن یہ بخاری شریف میں موجود ہے باب الدعاء عند الکرب۔ اب یہ الفاظ بھی آپ دیکھیے کتنے مختصر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس روایت کے راوی ہے، امام بخاری نے انہی کی سند سے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت اور پریشانی میں مبتلا ہونے کے وقت، جب کہ وہ پریشانی بڑی خطرناک ہو، مصیبت بڑی خطرناک ہو، ہمیں یہ الفاظ دعا کے طور پر تعلیم کیے ہیں، سکھلائے ہیں۔ 3 جملے ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، نمبر 2 لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اور نمبر 3 لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ 3 جملے ہیں، یہ تو یاد کرنے پڑتے، یاد کیے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، دوسرا جملہ پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، دوسرا جملہ ہے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اور تیسرا ہے لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ دعائے کرب اور بھی طرق سے آئی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں اسی طریقے سے ذکر کی ہے۔ اب وہ باتیں جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں سنیچر کی مجلس میں بیان کی تھی، وہ مناسب ہے وہ بتا دو اسی دعائے کرب کی نسبت سے۔ یہاں بخاری شریف کا تو درس نہیں ہوا تھا، امام بخاری کی جو دوسری کتاب ہے الادب المفرد، وہ حضرت مفتی صاحب نے یہاں سنیچر کی مجلس میں وہ پوری پڑھی تھی، احادیث کو اور اس کے مطلب کو معانی کو بتایا تھا۔ تو امام بخاری نے یہی دعائے کرب اپنی ادب المفرد میں بھی ذکر کی، اور اس موقع پر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بہت عمدگی کے ساتھ تفصیل سے کچھ باتیں بیان کی تھیں، تو اس میں سے 1-2 چیزیں آپ کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہی حدیث کے ذیل میں شراح حدیث نے لکھا ہے، یعنی یہ دعائے کرب کتنی مجرب ہے، بندہ جب ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، اور وہ شراح نے جو واقعہ لکھا اس سے پہلے ایک سوال ہو سکتا ہے اس کا جواب دے دیا جائے کہ ان الفاظ میں کوئی دعا تو ہوئی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور حمد ہوئی، کیونکہ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو بڑا حلم والا ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے۔ دوسرے جملے کا مطلب ہوا لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو بڑے عرش کا مالک ہے۔ اور تیسرے جملے کا مطلب ہوا لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو آسمانوں کا، زمین کا اور مکرم عرش کا مالک ہے۔ یہ جو دعائے کرب کہلاتی ہے اس کا ترجمہ اور مطلب یہی ہوا۔ تو ایک سمجھدار آدمی یوں سوچتا ہے، جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، کہ اس میں کوئی حاجت اور کوئی پریشانی تو ہوئی نہیں کہ یہ کیسے دعائے کرب ہوئی۔ تو اس کے بہت سے جوابات دیے، لیکن ایک جواب جو سب سے عمدہ ہے اور جو اکثر حضرات کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس دعائے کرب میں اللہ تعالیٰ کی حمد و صفات بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام سخیوں کا سخی ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں بھی جو سائل سمجھدار ہوتا ہے نا، تو وہ کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر اپنی حاجت کا صراحتاً سوال نہیں کرتا کہ مجھے یہ ضرورت ہے آپ دے دو، بلکہ وہ جا کر یوں کہتا ہے آپ کی سخاوت کے تو صورت میں کیا، گجرات میں کیا، پورے ہندوستان میں چرچے ہیں، تمام اخبارات میں آپ کے چرچے ہیں، اور آپ کا در تو ماشاءاللہ ایسا در ہے کہ حالاتوں کے بغیر حالات کے کوئی آدمی محروم نہیں جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ جو آدمی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کس پریشانی کے لیے آیا ہے، تو آگے سوال نہیں کرتا ہاں بھائی تو کیوں آیا ہے، بلکہ گھر سے جو اس کو دینا ہوتا ہے وہ لا کر دے دیتا ہے۔ تو جب دنیا کا ایک بڑا آدمی اپنی تعریف کرنے والے کا مقصد سمجھ جاتا ہے اور وہ اس کے مقصد کو پورا کر دیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ میں اور آپ جب دعائیں کر پڑھیں گے تو نعوذ باللہ کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا بندہ ہمیں ان الفاظ میں کیوں پکار رہا ہے، جانتا ہے، وہ ضرور جانتا ہے۔
اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہماری تعریف اس لیے کر رہا ہے کہ ابھی داؤ میں آیا ہے، لاک ڈاؤن میں آیا ہے، اس کی تھوڑی مستی کم ہوئی ہے، اس لیے یہ پکار رہا ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے، اس لیے محققین حضرات کا کہنا ہے کہ صرف ان الفاظ کو ذکر کرنا ہی کافی ہے، آگے یوں کہنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ روزی میں برکت دے دے، لاک ڈاؤن سے باہر کر دے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو درمیان میں بات ہوگی۔ یہ اتنی مجرب دعا ہے، اس پر میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے سنایا تھا کہ اس حدیث کی جو شرح کرنے والے علماء ہیں انہوں نے لکھے ہیں، باقاعدہ کچھ قصے لکھے ہیں، لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے کرب کتنی مجرب ہے اور آدمی کو پریشانی سے، مصیبت سے کتنی آسانی سے نکال دیتی ہے۔ تو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اصفہان میں، ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب بھی مشہور ہے۔ تو ابو بکر رازی غالباً وہ کہتے ہیں کہ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے اصفہان میں ابو نعیم کے یہاں گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی باقاعدہ مدرسے درسگاہیں نہیں ہوا کرتی تھی، کسی محدث کے پاس جانا ہو تو باقاعدہ اس جگہ پر اپنے طور سے قیام کر کے کچھ مدت ٹھہرنا پڑتا تھا ان کی حدیثیں لینے کے لیے۔ تو اسی غرض سے یہ گئے تھے۔ اسی زمانے میں یہ ہوا تھا کہ اصفہان کا جو حاکم تھا اس نے کسی غلط شکایت کی وجہ سے اصفہان کے ایک بزرگ ہیں ابو بکر ابن علی، ان کے لیے قید کا حکم دے دیا تھا اور ان کو قید میں ڈال دیا تھا۔ اب حاکموں کی حکومت کا جو معاملہ ہے وہ تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں، ہمارے ڈیموکریسی ملک میں دیکھو کیسی تانا شاہی چلتی ہے، تو وہ تو باقاعدہ بادشاہی تھی، جو ہوا وہ کرنا ہے۔ بادشاہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ ان کو قید میں ڈالو، حالانکہ بڑے اللہ والے تھے، سپاہیوں نے اگر ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، کئی دن ہو گئے تھے۔ ابو بکر ابن علی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی جو ابو بکر رازی ہیں جو ابو نعیم اصفہانی سے حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تو انہی کے زمانے قیام میں ایک رات کو یہ بیان کرتے کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ کے پاس حضرت جبرائیل بھی بیٹھے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و ثنا کے کلمات بول رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل وہ کہتے وہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، بس اتنا انداز ہو رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کا خواب میں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور نے مجھے مخاطب بنا کر کہا کہ ابن علی کو جا کر یوں کیوں نہیں کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی دعائیں کرب پڑھ۔ اس سے امام بخاری کا بھی انداز ہوتا ہے، باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب کا نام لے کر کے بخاری شریف میں جو دعائیں کرب ہے وہ پڑھنے کے لیے اس کو کہو کہ وہ کیوں نہیں پڑھتا۔ کہا جب میں بیدار ہوا، رات میں نیند ختم ہوئی، دوسرے دن صبح میں ان سے ملنے کے لیے گیا جس جیل میں ان کو رکھا گیا تھا، اور ان کو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنایا۔ وہ بھی عالم آدمی تھے، محدث آدمی تھے، جانتے تھے کہ بخاری شریف میں دعائے کرب کیا ہے، یہی جو بھی میں نے آپ کو سنائی، یہی 3 جملے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم کا یہ پڑھنا شروع کیا، اور ابھی تو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حاکم کی طرف سے رہائی کا حکم آ گیا۔ یہ شرح حدیث میں لکھا ہے، حضرت مفتی صاحب نے یہاں سنایا تھا۔ دوسرا بھی قصہ سنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت حسن کے بیٹے، ان کا نام بھی حسن۔ اس زمانے میں کوئی تعجب نہیں ہوتا تھا، ابھی تو خاندان میں چچا کے بیٹے کے یہاں بھی اگر اس لڑکے کا ایسا نام ہو اور بتا دیا جاوے تو کہ ہمارے خاندان میں یہ نام ہے، اور یہاں تو جو باپ کا نام ہے وہی بیٹے کا نام ہے، باپ کا نام بھی حسن اور بیٹے کا نام بھی حسن، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بنو امیہ کے جو بادشاہ لوگ گزرے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، تو ولید ابن عبد الملک غالباً اس کی گورنری کا زمانہ تھا، وہ تو دمشق میں تھا، اس نے اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ حسن ابن حسن کو تمام لوگوں کے بیچ میں کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ۔ ویسے بھی بنو امیہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، ان میں وہ رقابتیں رہتی تھی، آپس میں تنافس رہتا تھا، تو کسی وجہ سے اس نے اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ حسن ابن حسن کو باقاعدہ تمام لوگوں کے بیچ میں کھڑے کر کے 100 کوڑے لگاؤ۔ اب اس کی تو حکومت تھی، اس نے امیر المومنین کا حکم مان کر باقاعدہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو فلاں بازار میں لاؤ، اور لوگوں کو جمع بھی کیا 100 کوڑے لگانے کے لیے۔
تو اسی موقع پر ان کے چچا زاد بھائی، یہ حضرت حسن کے بیٹے، تو ان کے چچا زاد بھائی یعنی حضرت حسین کے بیٹے علی ابن حسین، جو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور، آپ نے بھی سنا ہوگا، امام زین العابدین، جن کے عجیب و غریب قصے کتابوں میں آتے ہیں، وہ بھی وہاں آ گئے۔ اپنے چچا زاد بھائی کو کہا کہ جب تو اتنی مصیبت میں گرفتار ہے تو دعائے کرب کیوں نہیں پڑھتا جو ہمارے نانا جان نے سکھلائی ہے؟ وہ دعا اسی وقت انہوں نے پڑھی، حسن ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ دیکھیے فوری اثر کہ وہ جو حاکم تھا جس کو یہ ولید ابن عبد الملک نے حکم دیا تھا، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پلٹ دیا، کہا ان کو چھوڑ دو، میں امیر المومنین کو کہہ دوں گا کہ حضرت آپ کو جس آدمی نے ان کی شکایت پہنچائی وہ آدمی غلط ہے، اور رہائی ہو۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، اور یہ نہیں کہ کوئی مخصوص لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے پڑھا بس ان کو ہی فائدہ ہوا۔ آپ کی یہ دعائیں اور آپ کی ان دعاؤں کے فائدے قیامت تک کے لیے۔ تو آج بھی کوئی بندہ مومن ان دعاؤں کا، دعائے کرب کا اہتمام کرے گا، اور یقین رکھنا چاہیے، میں نے پہلے بھی یہاں کہا ہے کہ شریعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو آزمانے کے طور پر اختیار نہیں کرنا، یہ کوئی ڈاکٹر کی دوا نہیں ہے کہ دیکھ لو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو دوسرے ڈاکٹر کے لے لیں گے۔ یہ کوئی پوڑیا ڈاکٹروں کی نہیں ہے، یہ تو اس ذات کے بتائے ہوئے نسخے ہیں جن کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہوتی ہے۔ یقین ہونا چاہیے، اس لیے اگر آدمی کو یقین نہیں ہوتا تو پھر دیسوں کو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور یہ دعاؤں کے فوائد قیامت تک کے لیے۔ تو علماء نے لکھا ہے آج بھی کوئی پریشان حال، مصیبت زدہ اگر اپنی پریشانی کے معاملے میں یہ دعائے کرب کا جو بخاری شریف میں آئی ہے اس کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے انشاءاللہ ضرور نکالیں گے، اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ تو آج چونکہ پریشانیاں ایک عام حالات اختیار کر چکی ہے، تو کل تو ذہن میں نہیں تھا، آج ہی یہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختصر سے جملے ہیں، ہم یاد بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور ان حالات میں بالخصوص اور اپنی باقی زندگی میں بھی ان کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مصیبتوں سے نجات بھی دے گا، حفاظت بھی کرے گا۔